اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار ایک بات ارشاد فرمائی ہے اور لوگوں کو یہ کہا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ متعدد مقامات پر باری تعالی نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا اور آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا اور دنیا کی زندگی میں راحت اور آرام کا حاصل کرنا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے تو تقوی اختیار کرے۔ اس لیے آپ پہلے پارے سے پڑھنا شروع کریں اور پھر بڑھتے چلے جائیے۔ اللہ تعالی ہر موقع پر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ تقوی کو اپنا شعار بنائیں۔ ایک مقام پہ یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو خدا سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالی کے سامنے روتے ہیں، اپنے آپ کو عاجز تصور کرتے ہیں اور اللہ تعالی انہیں عذاب سے بچاتا ہے اور خدا ان کے لیے راحت کی زندگی اور آخرت میں بھی اچھا سامان دیتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم لوگ گھروں کے دروازوں کی بجائے پیچھے کی دیوار توڑ کر پھر گھر میں آؤ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو اس انسان کی ہے جس نے تقوی کو اپنی زندگی کا عمل بنایا۔ مدینہ منورہ سے جو کافر حج کرنے کے لیے جاتے تھے، جب وہ واپس آتے تھے تو گھروں کے دروازوں سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ اس گھر کے دروازے سے جب ہم نکلے تھے تو ہم ناپاک تھے، ہم نے گناہ کیے تھے، انہی کپڑوں کے ساتھ جانا ہوا تھا، اور آج جبکہ اللہ کے گھر کا طواف کر کے اور پاک ہو کر آ رہے ہیں تو ان دروازوں ہی سے دوبارہ داخل ہونا یہ تقوی کے منافی ہے، اس لیے وہ اپنے گھر کی دیوار کو پیچھے سے توڑ دیتے تھے اور پھر اس کے ذریعے سے گھر داخل ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے ان کی اس رسم کی نفی کی اور اللہ نے یہ کہا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم دروازوں کو بدل دو، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے خود ساختہ نظریات کی وجہ سے پچھلی دیوار کو توڑ دو۔ نیکی تو یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ سے ڈرے۔ پھر اسی طرح جب مینا میں رکنے کی باری آئی کہ مینا میں رکنا کتنے دن ہے، کیا کوئی انسان وہاں پر 13ویں تاریخ کو بھی رکے یا نہ رکے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مینا میں رکتا ہے اور وہ رمی کرتا ہے 13 کی بھی، فلا اثم علیہ، اس آدمی پر کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو درکنار، لمن اتقا، یہ تقوی کے لیے۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے
جو لوگ متقی ہیں. اور پھر سورہ النساء میں بہت صفائی سے بات فرما دی کہ لوگوں سے کہیے دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور آخرت حقیقی گھر ہے، وہ زیادہ اچھا ہے اس انسان کے لیے جو تقوی کی روش کو اختیار کرے. جہنم کے عذاب سے ڈرایا اور بتایا کہ وہاں بھی وہ لوگ اس عذاب سے نجات پائیں گے جن لوگوں نے دنیا میں تقوی کی روش اختیار کی، اور یہ بتایا کہ وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے انعام سے نوازا ہے وہ تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں. اور تقوی اتنی بڑی چیز ہے کہ ارشاد ہوا کہ اگر بستیوں والے شہروں میں آباد لوگ ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو آسمان سے ہم ان پر برکتیں نازل کرتے اور زمین پر بھی برکتیں ہوتی. جتنی بھی تباہیاں زمین پر پھیلتی ہیں اور جتنی بھی اللہ کی نافرمانی اس زمین پر ہوتی ہے اس کا بہت بڑا سبب ایک یہ بھی ہے کہ نافرمانیوں ہی کی وجہ سے، اللہ کا تقوی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالی نے یہ بات بتائی ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے آسمان سے اللہ ان کے لیے برکتیں نازل کرے گا، یعنی ان لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی. تو جو شخص یہ چاہے کہ دنیا کی زندگی آسان ہو جائے اسے بھی چاہیے کہ وہ برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے تقوی کو اختیار کرے. اور آخرت تو یقیناً ہے ہی ایسی چیز کہ لوگوں کو تقوی کی بنیاد پہ اللہ کے فضل کے ساتھ دی جائے گی. سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کو شیطان چھو جاتا ہے متقی لوگ ہوتے ہیں اور پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے باوجود ممکن ہے کہ شیطان کا اثر اس تک پہنچے، شیطان اسے اپنے مکر اور فریب میں پھنسا لے اور شیطان اس انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے. اللہ نے فرمایا ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، اور جب شیطان کی طرف سے کوئی حرکت انہیں پہنچتی ہے، انہیں کوئی چیز چھو جاتی ہے، تذکروا، تو اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. قرآن نے بتایا کہ تقوی میں جب کمی ہو جائے اور انسان تقوی میں کمی محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے. اور اللہ کی یاد ایسی چیز ہے کہ اس انسان کے تقوی میں کمی کو پورا کر دے گی اور اس انسان کا تقوی بہتر ہو جائے گا. ایسے ہی اللہ تعالی نے اور چیزیں بھی ارشاد فرمائیں، بار بار اس تقوی کا ذکر ہے اور قرآن بھرا پڑا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں سمجھ عقل ان لوگوں کو دی ہے جو متقی. اس لیے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار، لوگوں دن اور رات کے اختلافات میں، یہ جو دن آتا ہے اور رات آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وما خلق اللہ، اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات، یہ بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، یتقون، جو متقی انسان، پرہیزگار انسان جب دن اور رات کے اختلاف پر غور کرتا ہے اور جب وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ آسمانوں کو اور زمین کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے، تو اس شخص کے تقوی کی وجہ سے اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ انسان اس کائنات پر غور کرنے کے سبب سے اللہ تک پہنچنے کی مزید راہیں تلاش کرتا ہے.
یہ کائنات اتنی وسیع ہے، یہ دنیا اتنی وسیع ہے، اور اللہ نے اسے پیدا فرمایا ہے، اتنا وسیع پیدا فرمایا ہے کہ انسان کی عقل میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ ابھی پچھلے ہی دنوں ناسا نے، جو امریکہ کا بہت بڑا ادارہ ہے اور خلا اور ان چیزوں میں وہ ریسرچ ورک کر رہے ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ دی اور ان کا ایک جہاز خلا میں خراب ہو گیا، اس نے اپنا کام چھوڑ دیا، بہت پیچیدگی پیدا ہو گئی۔ تو انہوں نے اس کا نتیجہ جو نکالا اور جو آخر پہ انہوں نے اس کا رزلٹ سامنے آیا یا رکھا، انہوں نے کہا آج سے 5 ارب سال پہلے ایک سیارے کی روشنی چلنا شروع ہوئی تھی، اور وہ پچھلے ہفتے اس جگہ تک پہنچی جہاں ہمارا سیارہ تھا، اور وہ اس مشین سے آ کر جب ٹکرائی تو اس مشین میں نقص پیدا ہو گیا۔ اس بات کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ کائنات کتنی وسیع ہے، اور بنانے والے نے کیسی بنائی ہے کہ انسان ابھی تک اتنی محنت، کاوش اور کوشش کے باوجود اس کی اس کائنات کا شاید کوئی لاکھواں حصہ بھی دریافت نہیں کر پایا۔ انسانوں کی کوششیں اس میں لگی ہوئی ہیں کہ وہ قدرت کے اس نظام کو جھانکیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ 5 ارب سال کے فاصلے پر ستارے واقع ہیں، ان کی روشنیاں برابر بڑھ رہی ہیں، اور ان کی روشنیاں ہماری اس دنیا پر اثر ڈال رہی ہیں، لیکن بہت سی پہنچی ہیں اور بہت سی نہیں پہنچی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی ان چیزوں پر غور کرتا ہے اس کو بہت سی نشانیاں سامنے نظر آتی، اسی لیے ارشاد ہوا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ہر وہ آدمی جس میں خدا کا خوف اور تقوی ہوتا ہے اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ بچتا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالی کے معاملے میں یا اس کی مخلوق کے معاملے میں کوئی ظلم کرے، اس لیے کہ تقوی کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ اور اللہ تعالی نے اسی لیے کئی جگہ پر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، الذی، جس کی طرف تم لوگ جمع کیے جاؤ گے۔ ایک جگہ فرمایا جس پروردگار پر تم ایمان لاتے ہو اس اللہ سے ڈرو۔ تو تقوی کا مطلب کبھی کبھی تو قرآن ڈر کے معنی میں لیتا ہے، اور تقوی کا مطلب کبھی کبھی قرآن بچنے کے معنی میں لیتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے تقوی کا، اصل میں یہ عربی کے ایک لفظ سے بنا ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ وقیت الشیء وقایتاً اور وقاءً، کسی تکلیف دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو، کسی تکلیف دینے والی چیز سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو بنیادی طور پہ وقایا، تقوی، اس کا مطلب ہے بچنا یا بچانا۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی لوگوں کو جہنم کی آگ سے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ایک جگہ ارشاد ہوا وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا، واق، بچانے والا کوئی نہیں۔ تو کبھی تو اس معنی میں آتا ہے، تو تقوی کے معنی یہ نکلے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان کو تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا یا بچنا۔ اور کبھی کبھی یہی تقوی کا لفظ اللہ تعالی کے روب، اس کے جلال اور اس کے خوف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور شریعت میں اپنے آپ کو اللہ کی ہر طرح کی نافرمانی سے بچانے کا نام تقوی ہے۔
ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور پھر وہ اس حساب میں پڑ جاتا ہے کہ اس کا گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ، اس سے زیادہ صحیح تر بات یہ ہے کہ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے نافرمانی کس کی، اللہ کے یہاں کیا صغیرہ اور کیا کبیرہ۔ وہ پکڑنا چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی بات پر پکڑ لے، اور معاف فرمانا چاہے تو اللہ کی ذات پاک اس کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ اپنے بندوں کو معاف بھی فرما سکتا ہے۔ تو اس لیے تقویٰ جس چیز کا نام ہے، شریعت کی اصطلاح میں اپنے آپ کو گناہ کے کام سے بچانا، چھوٹا گناہ ہے اس سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچائے، اور بڑا گناہ ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی اور آپ نے فرمایا کہ حلال بہت واضح چیز ہے، اور اسی طرح ارشاد ہوا کہ حرام بھی بہت واضح چیز ہے، اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان میں، حلال میں اور حرام میں، ان دونوں کے درمیان میں ایک ایسی چیز بھی ہے جیسے بادشاہ کی چراگاہ ہے، اور جو شخص اپنے جانوروں کو بادشاہ کی چراگاہ میں چراتا ہے، ممکن ہے بادشاہ یا اس کے کارندوں کی اس پر نظر پڑ جائے اور پھر اسے سزا ملے۔ اسی طرح اللہ تعالی کی بھی ایک رخ ہے، اللہ نے بھی بہت سی چیزوں کو منع فرما دیا اور بہت سی چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے جو مشتبہ چیزیں ہیں۔ تو تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ان مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فمن اتقى، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا رہے، خدا کی نافرمانی کی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کو چھوڑ دے، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اپنی حالت کو درست کر لیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور تقویٰ کے مدارج ہیں، سب سے پہلا تقویٰ اور اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے بچانے کا سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ کوئی آدمی کفر کو چھوڑ دے، شرک کو چھوڑ دے، اور اللہ کی توحید اور ذات اور صفات میں اسے اکیلا مانے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کو چھوڑ دے، پھر صغیرہ گناہ کو بھی چھوڑ دے، اور پھر ہر وہ چیز جو انسان کو شبہ میں ڈالے، اس شبہ کی چیز سے بھی بچنا، یہ ہے وہ چیز جس کو کہا ہے تقویٰ، کیا اللہ کا خوف۔ قرآن کریم میں اسی لیے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اللہ کو جو روش انسان کی، مومن کی زندگی کی پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کرے اور اللہ سے ڈرے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوموں کو یہی تلقین کرتے رہے کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور پھر کہتے رہے وَأَطِیعُونَ، اور ہماری بات کو مانو۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ایسے الفاظ آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نہیں کئی مقامات پر کہ اپنی قوم کو ڈرانے والے تھے، اللہ کی طرف ان کی توجہ کو مبذول کرانے والے تھے، اور اللہ نے بتایا کہ جتنا جتنا لوگ اس سے ڈرتے رہیں گے اتنا ہی خدا کے احسانات ان کے ساتھ آتے رہیں گے۔ حج پہ جانے والے لوگوں کو کہا کہ جب تم حج پر جاؤ تو دیکھو تم وہاں کے لیے زاد راہ لے کر چلو، راستے میں کھانا پینا ہے، ضروریات زندگی ہیں، ان سب کے لیے کچھ پیسہ چاہیے، اور پھر دیگر افراد سے ملاقات ہوگی، وہاں پر کئی اقوام اور کئی نسلوں کے لوگ ملیں گے، ممکن ہے کہ تلخی ہو جائے، ممکن ہے کسی سے لڑائی کی نوبت آ جائے، تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے اچھا زاد راہ، سب سے اچھا راستے کا توشہ جو تم دے کے جا رہے ہو وہ تقویٰ ہے۔ کہ لوگوں کو اپنے آپ سے نقصان نہ پہنچاؤ، اور جہنم کو اللہ نے کہا ہم پرے رکھیں گے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور جو نہایت نیک آدمی ہے
جہنم سے بچایا جائے گا۔ الذی یؤتی مالا، جس آدمی نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا تاکہ اس انسان کی پاکیزگی ہو جائے۔ مال کا خرچ کرنا انسان کو پاک کر دیتا ہے، تو اللہ نے بار بار جو تقاضا کیا ہے وہ تقوی کا کیا ہے کہ انسان تقوی کو اختیار کرے۔ سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا کہ الاخلاء، بڑے گہرے دوست قیامت کے دن دنیا میں جن کی گاڑی چلتی تھی اور ایک دوسرے کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے، وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے ان کے جو متقی۔ کہ متقی لوگ قیامت میں بھی ایک دوسرے کے دوست رہیں گے، اور متقی لوگ قیامت میں بھی ایک دوسرے کا خیال کرنے والے رہیں گے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالی متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالی متقی لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک مقام پہ ارشاد ہوا سورہ اعراف میں والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت آخرت کا گھر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں۔ پھر سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، ایک بار نہیں 2 بار ارشاد فرمایا یحب المتقین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو لوگ تقوی والے ہیں۔ اور پھر معیت کا بھی ذکر آ گیا اور علم کا بھی ذکر ہوا، اور ارشاد ہوا علیم، اللہ ان لوگوں سے خوب واقف ہے بالمتقین، جو لوگ کے متقی ہیں، اور انہیں اللہ نے بشارت بھی دی اور فرمایا کہ دیکھو وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، یہ جو پرہیزگار لوگ ہیں نا، یہ جو بچتے ہیں خدا کی نافرمانی سے اور متقی ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے، قیامت میں وہ آج آخرت کا گھر ہم انہیں دیں گے۔ وَلَنِعْمَ، کتنا ہی اچھا گھر ہے جو اللہ انہیں دے گا۔ سورہ مریم کی ایک آیت کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ متقی لوگوں کا وفد ہوگا جو حق تعالی شانہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور یہ متقی لوگوں کا وفد حق تعالی شانہ کی زیارت کو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور یہ کہا کہ ازلفت الجنہ، جنت کو اس دن قریب کیا جائے گا، کس کے؟ متقی لوگوں کے۔ اور یہ متقی لوگ اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نجعل المتقین کالفجار، کیا گناہگار لوگ جو اپنے گناہوں پر اصرار کرتے تھے ان کو اور متقی لوگوں کو ہم اکٹھا کر دیں گے؟ کبھی ممکن ہے؟ تو قرآن بار بار اس پر زور دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ دیکھو تقوی کو اختیار کرو، دیکھو تقوی کو اختیار کرو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو تقوی کی راہ سے ہٹاتی ہے، اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو تقوی کی راہ پر قائم رکھتی ہے۔ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو واقعات ہیں وہ اس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ کچھ احادیث سنیے، دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے متعلق کیا فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تقوی کیسے حاصل کرتے تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنی تھی، اور مسلمان ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیعت کی دعوت دی، اور آپ نے فرمایا کہ جریر بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں، وعدہ کروں، کس چیز کا؟ آپ نے فرمایا ایک یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اور دوسرے یہ کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ہر ایک کے لیے خیر خواہی چاہنا۔ تو جریر رضی اللہ عنہ بہت سمجھدار انسان تھے، ہاتھ بڑھایا
اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے کام کروں گا فی مستطاعت، جتنا مجھ سے ہو سکے گا. بہت سمجھداری کی بات کی کہ اللہ تعالی سے وعدہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دوں گا اور ہر حال میں مسلمانوں کی خیر خواہی چاہوں گا. کون ہے جو اپنے نفس پر بھروسہ کرے؟ ممکن ہے زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے جب میں مسلمانوں کی خیر خواہی نہ کر سکوں، کوئی لغزش ہو جائے، تو پہلے ہی سے بات طے کر دی اور واضح کر دیا کہ فی مستطاعت جتنا مجھ سے ہو سکے گا. وہ چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں اور اللہ کے ہاں انسان کا مقام گرا دیتی ہیں، اور تقویٰ کی روش جس سے تباہ ہو جاتی ہے، وہ دنیا کی حرص ہے، پیسے کی لالچ ہے، عہدوں کی لالچ ہے. ان چیزوں کے حصول کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے اور عہدے حاصل کرنے کے لیے قواعد اور ضوابط کو توڑ دینا، اخلاقیات کو تج دے دینا اور پھر ان چیزوں کو حاصل کر لینا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت نے سختی سے منع کی. حافظ ابن عبد البر نے الاستعراض میں بہت اچھی بات نقل کی. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تو کوفہ کی ایک مسجد میں آپ نے تقریر کی، اور بہت اچھی بات حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کی، اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ میں کیوں حکومت چھوڑ کے پیچھے ہو گیا ہوں، میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کیوں بیعت کر لی ہے. اور ایک جملہ کمال کا ارشاد فرمایا یاد رکھو، سب سے بڑا دانا اور عقل مند آدمی دنیا میں وہ ہے جو متقی ہے، اور سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو گناہگار ہے. سب سے زیادہ خراب آدمی وہ ہے جو گناہگار ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے وہ اپنی عاقبت کو درست کرتا ہے اور دنیا میں تہمت سے بری رہتا ہے، اور جو آدمی تقوی کو اختیار نہیں کرتا وہ دنیا میں بھی خراب ہو جاتا ہے اور عاقبت بھی برباد کر لیتا ہے. اسی لیے مسند احمد وغیرہ میں آیا ہے کہ عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف کاموں کے لیے رکھا ہوا تھا، اور ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ بیت المال میں جتنا بھی پیسہ آئے اس کی وہ اطلاع کریں اور اسے باقاعدہ لکھا جائے. بیت المال میں رقم آئی اور زیورات آئے اور چاندی کے برتن، تو عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد ہمیں ہدایات دے دیجئے کہ اس سارے پیسے کا کیا کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت مصروف تھے. فرمایا ابن ارقم جب بھی مجھے آپ فارغ دیکھیں مجھے آ کر یاد دلائیں، پھر میں اس وقت آپ کے ساتھ جا کر اس معاملے کو نپٹا دوں. موقع ملا اور عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہا امیر المومنین لگتا ہے آج آپ کو کچھ فرصت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاں، اور پھر اس کے بعد بیت المال تشریف لے گئے، زیورات کو نکلوایا، چاندی کے برتنوں کو نکلوایا، اور وہ اتنا زیادہ سونا تھا، اتنی چاندی تھی، اتنا سونا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ نے کہا ہے کہ زین للناس، لوگوں کے دلوں کو مزین کر دیا گیا، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی ہے سونے اور چاندی کی، اور مختلف چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا
کہ ان چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی اور لوگوں کی نگاہ میں ان چیزوں کو خوبصورت بنا دیا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سونے چاندی کے تذکرے کو پڑھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے اور کہا اے ہمارے رب، جو چیز ہماری آنکھوں میں خوبصورت بنا دی گئی ہے، اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں اور خوش نہ ہوں. جب خود ہی آپ نے سونے اور چاندی کو ہماری نظروں میں خوشنما بنا دیا ہے تو ظاہر ہے کہ جب ہم دیکھیں گے تو ہم اس پر خوشی ہمارے دل میں پیدا ہوگی. تو اے پروردگار ہمیں ایسا کر دے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر ان کو سچائی کے لیے خرچ کریں، اور اے پروردگار اعوذ بک من شرہ، یہ جو مال اور پیسہ ہے جسے دیکھ کر نگاہیں خیرہ ہوئی جاتی ہیں اور جس کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ اس میں سے کچھ خرچ کیا جائے، اللہ اس مال کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اس روایت کے ایک راوی کہتے ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس سارے دولت کو اور پیسے اور سونے چاندی کو دیکھ کے بھی دعا مانگ رہے تھے کہ آپ کا ایک بیٹا آ گیا، چھوٹا بچہ تھا، اور اس ڈھیر میں اسے ایک انگوٹھی بہت اچھی لگی اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بابا یہ انگوٹھی مجھے دے دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑی محبت سے فرمایا کہ بیٹے ماں کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو ستو پلا دے گی. جیسے بچوں کو اب بھی کبھی ٹلانا ہو تو کہتے ہیں کہ چلے جائیں، وہاں ٹافی پڑی ہے، وہاں بسکٹ پڑا ہے، فلاں چیز پڑی ہے، آپ لے لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بچے کو کچھ نہیں دیا. صحابی کہتا ہے اللہ کی قسم یہ مسلمانوں کا مال تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بچے کو بالکل کچھ نہیں دیا اور صرف یہ فرما دیا کہ اذهب الی امیک، اپنی والدہ کے پاس چلے جائیے، وہ آپ کو ستو پلائیں گی تاکہ بچہ بہل جائے. یہ ہے تقویٰ. اگر وہ ایک انگوٹھی اٹھا کر بچے کو دے دیتے اور بچہ اس سے کھیلتا اور جب اس کا جی بھر جاتا وہ پھینک دیتا اور یا پھر وہ سو جاتا تو یہ چیز واپس بیت المال میں لا کر داخل کر دی جاتی، دست و جی ہاتھ ہو سکتی تھی. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنے متقی انسان تھے کہ وہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچاتے تھے جس چیز میں دور دور تک یہ اندازہ ہو جائے کسی کو کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، یہ چیز دنیا داری ہے اور یہ چیز اللہ کے کسی حق کو بعد میں ضائع بھی کر سکتی ہے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو تقویٰ اختیار کیا ہے تو انہوں نے دنیا کی محبت کو ترک کر کے کیا ہے. دنیا کی حرص آدمی کو برباد کر دیتی ہے، دنیا کی لالچ انسان کو برباد کر دیتی ہے. جب آدمی کو یہ پتا ہو کہ انسان نے بس اتنا جتنا کھانا ہے اس کی فکر ہے، جو پہننا ہے اس کی فکر ہے اور اس سے زیادہ کی فکر میں نہ پڑے تو اپنے آپ کو بہت سنبھال کر رکھتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہی کا واقعہ ہے کہ عیسائیوں کی شاہ روم، عیسائیوں کا جو بادشاہ تھا، اس کے ہاں سے ایک ایلچی قاصد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ جو تھیں انہوں نے ایک سونے کا سکہ قرض کے طور پہ کہیں سے لیا. اس کے بعد انہوں نے عطر خریدا اور اس کو شیشے کے بہت خوبصورت برتن میں بند کر کے کسی کو دیا اور کہا کہ یہ جو عیسائی آئے ہیں امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے، ان کا جو سربراہ ہے اسے دے دیں اس قاصد کو اور اسے کہیں کہ میری طرف سے اپنی بیوی کو یہ پہنچا دے، یہ میری طرف سے اس ملک کی ملکہ کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے. قاصد پہنچا اور اس نے وہ شیشے کے برتن جب کھولے اور اندر سے ایک شیشی نکال کے اس ملکہ روم کو پیش کی تو بہت خوش ہوئی، خوشبو سونگتی رہی اور اس کے بعد اس نے کہا
کہ جو شیشے کے برتن ہیں جن میں یہ لپٹی ہوئی تھی چیزیں اور عطر تھا، ان سب کو ہیروں اور جواہرات سے بھر دو اور تم لوگ واپس جاؤ، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کو یہ تحفہ میری طرف سے دینا۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ لوگ اتنا گراں قیمت تحفہ اور ہیرے اور جواہرات لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کے پاس آئے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ گھر جب آئے تو معلوم ہوا کہ گھر میں کوئی تحفہ بھجوایا گیا ہے، تو آپ نے پوچھا تو اہلیہ نے کہا جی، اور یہ ہیں وہ جواہرات جو مجھے تحفے میں آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے جو بھجوایا تھا اور جو عطر تھا اس کی کیا قیمت تھی؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، میں نے 1 دینار سونے کا سکہ قرض لیا تھا اور اس پر بھجوا دیا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سارے ہیرے اور جواہرات اٹھائے، باہر لے گئے اور لوگوں سے کہا اپنے عملے سے کہ اسے مارکیٹ میں فروخت کر کے پیسہ میرے پاس لے آؤ۔ سارے جواہرات فروخت کیے گئے، پیسہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے اس ساری رقم سے صرف سونے کا 1 دینار سکہ لیا، فرمایا یہ جتنا پیسہ باقی ہے اس سب کو بیت المال میں داخل کر دو، یہ مسلمانوں کا مال ہے۔ اور وہ 1 دینار لے کر گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ کو دیا اور فرمایا بس آپ نے جو خرچ کیا تھا آپ کا اتنا حصہ بنتا تھا، باقی یہ جتنا بھی کچھ آیا ہے یہ سارے کا سارا مسلمانوں کا حق ہے، آپ کا نہیں۔ ایسے لوگ تھے۔ اہلیہ بھی اللہ کی بندی ایسی ہی تھی، کچھ اعتراض نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، خاموش ہو گئی، راضی اور خوش تھی کہ جتنے پیسے انہوں نے خرچ کیے تھے 1 دینار جس کا عطر خریدا تھا وہی دینار انہیں واپس مل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے دانا تھے، اتنے عقل مند تھے، اتنے کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ بھی بہت زیادہ تھا، اور بھی اسباب ہیں لیکن تقویٰ بھی بہت زیادہ تھا۔ بہت عمدہ بات ارشاد فرمائی۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نقل کیا ہے، لکھا ہے، اسے لکھ لینا چاہیے۔ بہت عمدہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا جو شخص تمہارے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تم اس شخص کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرتے رہنا سب سے بہتر بدلہ ہے جو تم اپنے دشمن سے لے سکتے ہو۔ ہمارا کوئی مخالف ہے، طعن و تشنیع سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے ان سارے مظالم کے مقابلے میں تم اللہ کی اطاعت کرنا، نہ اس پر ظلم کرو اپنے دشمن پہ، نہ اس کے متعلق جھوٹ بولو۔ وہ 1 سناتا ہے تو تم 1 ہی سنا سکتے ہو، 10 مت سناؤ، اور اسے معاف کر دو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اللہ کی جو نافرمانی وہ تمہارے بارے میں کر رہا ہے، تم اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے حکم کے پابند رہو، یہ سب سے بہتر بدلہ ہے۔ بہتر بدلہ کس لیے؟ بہتر بدلہ اس طرح سے ہے کہ جب آدمی ظلم سہ لے، برداشت کر لے، تو یہ مظلوم ہو گیا، اللہ مظلوم کی طرف آ گیا، اس کی مدد کرے گا، اور وہ جتنی خدا کی نافرمانی کرے گا، جھوٹ بولے گا، الزام لگائے گا، اتنا ہی وہ شخص اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت اچھی بات، اسی طرح کی بات کہتے تھے، وہ اسی کی تشریح سمجھ لیجئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب بھی تمہارا کسی آدمی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس شخص کے اور اللہ کے تعلق پر غور کرو، اگر وہ اللہ کے دوستوں میں سے ہے تو تم اسے معاف کر دینا، کچھ نہ کہنا، کیونکہ خدا اپنے دوستوں کو پکڑتا نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کے قصور کو معاف کر کے تمہارا گھر پورا کر دے گا، یعنی تمہیں بھی اللہ راضی کر دے گا، خوش کر دے گا۔
اور اگر تم پر تہمت اور الزام لگانے والا اللہ کا نافرمان ہے، حسن رشید رحمۃ اللہ علیہ کہتے پھر بالکل بدلہ مت لو، اس لیے کہ جب اللہ اس سے اپنا حساب و کتاب پوچھے گا، اسے سزا دے گا، تو جو اس نے تم پر ظلم کیا ہے اس کی بھی سزا اسے دے دے گا۔ اس دشمن سے بھی کچھ واسطہ نہ رکھو، یعنی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ جب اللہ اس سے حساب و کتاب لے گا، پوچھے گا، تو پٹائی ہوگی کہ تمہارا بدلہ بھی ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی کو تھپڑ مار دے بغیر ضرورت اور وجہ کے، وہ کہتا ہے اچھا یہ رشوت لیتا ہے، یہ اور بہت سے خراب کام کرتا ہے، کسی دن تو یہ جیل جائے گا نا، بس جس دن وہ جیل جائے گا اس دن تھپڑ کا بدلہ بھی ہو جائے گا اور اس کا بدلہ بھی ہو جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں سیکھی تھیں اس عقل اور شعور کی بنا پہ جو اللہ نے انہیں دیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان باتوں کو سیکھا تھا تقویٰ کی روش اختیار کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان باتوں کو حاصل کیا تھا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے، اور انہوں نے سیکھا تھا یہ سب کچھ زمانے کے اتار چڑھاؤ سے اتنے نیک آدمی تھے، اتنے اچھے آدمی تھے کہ وہ کبھی بھی تقویٰ سے نہیں ہٹے، ہمیشہ تقویٰ کی زندگی بسر کرتے۔ ایمان کی بات، تقویٰ کی بات جس شخص میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ نہیں سمجھتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور غالباً غزوہ تبوک کے لیے اعلان فرمایا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ دو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول 4000 دینار میں دیتا ہوں، 2000 اپنے گھر والوں کی طرف سے اور 2000 میں اپنی طرف سے اپنے پروردگار کو قرض دیتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لک فیما آتیت، اللہ تعالی برکت دے تمہیں عبد الرحمن جو کچھ کہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وبارک لک، اور اللہ تعالی برکتیں دے اس پہ بھی فیما امسکتا، جو آپ نے اپنے گھر میں رکھ لیا، جو پیسہ رہ گیا ہے خدا اس میں بھی برکت دے، اور جو خرچ کر دیا ہے اللہ تعالی اس میں بھی برکتیں دے، اس میں برکت ہوگی، یعنی جو خرچ کر دیا ہے تو آخرت میں ایک ایک کے بدلے 700 ملیں گے، اور جو رکھ لیا ہے اس میں جب برکت ہوگی تو ان برکتوں کی وجہ سے صحت اچھی رہے گی، ان برکتوں کی وجہ سے پہننا اچھا رہے گا، ان برکتوں کی وجہ سے تعلق مع اللہ اور اللہ کی اطاعت توفیق اس کی ہوگی۔ یہ چیزیں تھیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ اور جن لوگوں کے ایمان اچھے نہیں تھے ان لوگوں کو بھی دیکھ لیجئے، وہ خرچ کرنے پہ وہ تو دور کی بات ہے، ہر حال میں اعتراض کرتے تھے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے بکر رضی اللہ عنہ پورا مال لے آئے، عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لے آئے۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ بہت غریب صحابی تھے، وہ سوچ میں پڑ گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مال خرچ کرو، میں کہاں سے پیسے لاؤں، ہے ہی نہیں کچھ خرچ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے اس کا حل سوچا، ایک باغ میں چلے گئے اور اس سے کہا کچھ مزدوری ہے، اس نے کہا مزدوری بھی ہے، کرو گے؟ کہاں، یہ تو پوچھ رہا ہوں۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ کھجور ہیں، کھجور لگی ہوئی ہے اور اس کو پانی دے دو۔ تو ساری رات حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ کنویں سے پانی نکالتے تھے اور مشکیزے میں یا برتن میں ڈالتے تھے اور لا کر ان درختوں کی سینچائی کرتے تھے۔ رات بھر کی سینچائی کے بعد صبح اس نے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ کو تقریباً 7 سیر کھجوریں دی۔
تو انہوں نے آدھی کھجوریں اپنے گھر والوں کو دے دی کہ فاقہ ہے کھا لیں، اور اس میں سے آدھی یعنی 3.5 سیر کے قریب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دی تھی وہی دعا انہیں بھی دی. انہیں بھی فرمایا کہ بارک اللہ لک فیما آتیت وبارک لک فیما امسکت، اللہ تعالیٰ برکت دے اس چیز میں جو آپ نے ہمیں دے دی، اور اللہ اس میں بھی برکت دے جو کچھ کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو دے دیا، اللہ دونوں میں برکتوں سے نوازے. اب دیکھیں مدینہ منورہ کے منافقین بیٹھے ہوئے تھے، طنز تانے دینے شروع کیے. ایک نے پھپتی کسی اور اس نے کہا اس عبد الرحمان کو دیکھو 4000 سونے کے سکے اللہ کی راہ میں دے دیے، کہتا ہے 2000 میرے گھر والوں کی طرف سے قرض ہے اللہ کو اور 2000 میری طرف سے. ارے بھئی یہ سوائے ریاکاری کے اور کیا ہے، یہ سب دکھاوا ہے. حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو یہ منافقین نے دوسری تھپتی کسی اور ہنسے اور کہنے لگے اسے دیکھو 3.5 سیر کھجوریں لے آیا ہے، اللہ کو 3.5 سیر کھجوریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالی کی شان اور اللہ کی مملکت بہت بڑی ہے، اس سے 3.5 سیر کھجوروں سے کیا واسطہ ہے. یہ ہے وہ چیز جو تقویٰ کے خلاف ہے کہ ہر چیز پر اپنی رائے دینا، ہر ایک کو مورد الزام ٹھہرانا. کوئی اللہ کے لیے قربانی دے تو بھی برا، نہ دے تو بھی برا، تھوڑا دے تو بھی برا، زیادہ دے تو بھی برا. منافق انسان کا دل کسی چیز سے راضی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اسے بڑا اور سردار مان لیا جائے اور اس منافق کے کہے سے اگر خرچ کیا جائے تو پھر بالکل ٹھیک تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اگر ان منافقوں کے پاس چلے جاتے اور انہیں کہتے کہ تم بتاؤ میں کتنا خرچ کروں، اور یہ ابو عقیل رضی اللہ عنہ بھی چلے جاتے اور انہیں بڑا مان لیتے اور جو کچھ یہ کہتے اس کو کر گزرتے، تو پھر یہ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما بڑے اچھے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر سب پیش کر دیا، اس لیے یہ برے بن گئے. تو جب آدمی میں تقویٰ نہیں ہوتا پھر وہ تنقید، لوگوں کے معائب، لوگوں کے عیوب گننے کے لیے اپنی زبان کو کھلا چھوڑ دیتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سخت مذمت کی، اور اس طرح کی چیزوں سے دل سخت ہو جاتا ہے. اور مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جو بڑے اکابر اولیاء کرام میں سے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ سخت سزا اسے دی ہے تو اس بندے کو دیکھو جس کا دل سخت ہو گیا. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہودیوں کے دلوں کے متعلق بھی یہی فرمایا ہے کہ او اشد قسوہ، ان یہودیوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. پتھروں کا فرمایا کہ اس سے تو پھر چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور پتھروں کے متعلق فرمایا کہ تو پھر پتھر بھی کبھی خدا کے خوف سے گر جاتے ہیں. ان منافقین کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہیں، اتنے زیادہ خراب. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے تھے کہ اعتدال کی زندگی بسر کرو، ایسے کام مت کرو کہ حد سے بڑھ جائے اور دل سخت ہو جائے. الادب المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیا اچھی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نقل کی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کسی سے محبت میں ایسے دیوانے نہ بن جانا اور کسی کو بھی دشمنی میں اتنا نہ آگے چلے جانا کہ تم اسے تکلیف پہنچانے لگو، مارنے لگو. نہ محبت میں ایسے دیوانے ہو جاؤ کہ کسی کی سنو نہیں، اور نہ دشمنی میں ایسے پاگل ہو جاؤ کہ اس کو مارنے لگو.
تو اسلم کہتے ہیں میں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب محبت بچوں جیسی ہو جاتی ہے نا تو آدمی کو دیوانہ بنا دیتی ہے، اور جب انسان اسی طرح بچوں جیسی نفرت کرتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اس میرے دشمن کا تباہ اور برباد ہو جائے۔ تو بچوں جیسی محبتیں، بچوں جیسی دشمنیاں مت پالو، یہ اعتدال میں رہو، انصاف کے ساتھ کام کرو۔ جب انسان اعتدال میں رہتا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ان دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کیسے خدا کی راہ میں خرچ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیعت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بیعت کر لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ مجھ سے کس چیز پر وعدہ لیں گے، کس چیز پر بیعت کریں گے؟ آپ نے فرمایا اس بات پر کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل لائق نہیں اور میں ان کا بندہ اور رسول، اور 5 وقت کی نماز وقت پہ ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، اور بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت کنز الاموال میں آتی ہے، فرماتے ہیں میں سوچتا رہا، پھر میں نے کہا اللہ کے رسول میں سب کام کرنے کو تیار ہوں، مگر جتنی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں نا ان میں سے 2 کا وعدہ میں نہیں کر سکتا۔ اتنے پاک نفس کے یہ لوگ تھے کہ وعدہ کرتے ہوئے سوچ سمجھ کر وعدہ کرتے تھے کہ یہ کام پھر کرنا بھی۔ انہوں نے کہا ایک تو میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے پاس دودھ کے صرف 10 جانور ہیں، 10 اونٹنیاں، ان 10 کا دودھ میں نکالتا ہوں، گھر والے پیتے ہیں، یہ ان کی خوراک ہے، اور اسی دودھ پر ہمارا باقی چیزوں کا بھی گزارا ہے، یعنی دودھ بیچتے ہوں گے یا اس کے عوض میں کچھ چیزیں لے لیتے ہوں گے، جو بھی ہوگا، اور پھر ہمیں کہیں سواری کرنی ہوتی ہے تو ہم اپنی انہی اونٹیوں پر سواری بھی کر لیتے ہیں، اور بھاری چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈھونی ہوتی ہیں تو اسی کے ذریعے ڈھو بھی لیتے ہیں۔ تو بار برداری، سواری، خوراک، یہ 10 ہی تو اونٹنیاں ہیں، تو میں ان کو نہیں خرچ کر سکتا۔ اور دوسری بات، اللہ کے رسول میں جہاد نہیں کروں گا، میرا دل بہت کمزور ہے۔ اور میں نے پھر سنا ہے کہ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے جہاد کے دن منہ پھیر لیا اور جس نے اپنے دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو بچا لیا تو اللہ کا غضب اس پہ آئے گا۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں جہاد میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں، پھر مارکا جب پڑے، رن پڑے، تو پھر میں بھاگ کھڑا ہوں تو اللہ کا غضب مجھ پہ نہ نازل ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تقریر سن کے اپنا ہاتھ کھینچ دیا، اور آپ نے فرمایا بشیر نہ صدقہ کرو گے نہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے تو پھر فبما اذن تدخل الجنہ، جنت میں کیسے جاؤ گے؟ دونوں چیزوں کی طرف تنبیہ فرما دی کہ صدقہ بھی ضروری ہے اور جہاد بھی ضروری ہے۔ اللہ کی راہ میں شدید محنت کرنا یہ جہاد ہے، خدا کی راہ میں جان دے دینا یہ قتال ہے، جہاد کی ایک قسم ہے۔ زبان کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلانا یہ جہاد باللسان ہے۔ لڑائی کے میدان میں اتر کر مرنا اور مارنا یہ جہاد بالسیف ہے۔ قلم سے لکھنا اور باطل نظریات کی تردید کرنا اور حق کی دعوت دینا یہ جہاد بالقلم ہے۔ جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں، آدمی کو چاہیے کہ اپنے احوال اور حالات پر غور کرے اور اللہ کے لیے جس طرح کا جہاد کرنا ممکن ہو کر
قلم کے ذریعے اللہ کی طرف بلائے، زبان کے ذریعے اللہ کی طرف بلائے، مال خرچ کرے اللہ کی راہ میں، یہ سب جہادی کی تو قسمیں، اور ان میں سے ایک قسم وہ ہے جسے کہتے ہیں کہ جہاد بالقتال۔ لوگوں نے اس ایک شعبے کو مکمل جہاد سمجھ رکھا ہے کہ بس لڑنا، مارنا، مرنا یہ جہاد ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے، جہاد کی صرف یہ ایک قسم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف توجہ دلا دی کہ دیکھو یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عطیہ بھجوایا اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسے واپس کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عمر، یہ چیز میں نے آپ کو بھجوائی تھی، آپ نے اسے کیوں واپس بھیج دیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ ہی نے تو ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ کسی سے کوئی سوال نہ کرے، کوئی چیز نہیں لینی چاہیے، کہ آپ ہی نے تو ہمیں سکھایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تشریح فرما دی اور آپ نے فرمایا عمر انما ذلک عن المسألہ، وہ بات جو میں نے کہی تھی وہ تو اس وجہ سے کہی تھی کہ کوئی بھی آدمی سوال نہ کرے، خود نہ مانگے۔ اور دیکھیے فما اما ما کان من غیر عن غیر مسئلہ، اور جو چیز بغیر سوال کے آتی ہو نا، فانما هو رزق یرزقہ اللہ، یہ تو رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، خود سوال مت کرو۔ لیکن کوئی تحفہ اور کوئی ہدیہ پیش کر دیتا ہے تو اسے لے لو، یہ تو وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے رسول میں عمر بھر کسی سے مانگوں گا تو نہیں، لیکن کوئی بھی چیز جو بغیر میرے مانگے لوگ مجھے دے دیں گے میں اس کو رکھ لوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک درمیان کی راہ بتا دی کہ خود سوال نہیں کرنا، اور اگر کوئی چیز آ جائے تو اسے رد نہیں کرنا۔ یہ دونوں چیزوں کے درمیان کی راہ تھی، یہ تھا تقویٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا۔